وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھنا تم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب شہر کے دروازے سے، یہ جیریکو سٹی تھا جو جوشع ابن نون کی سرکردگی میں پہلا شہر بنی اسرائیل نے فتح کیا جہاد کر کے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا جمعے والے دن، تو حضرت جوشع ابن نون نے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے دن کو لمبا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دن کو لمبا کر دیا، اور مسلمانوں کو، یعنی اس زمانے کے یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے رسول اللہ کا انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر فتح دے دی۔ تو اب انہیں یہ کہا گیا کہ اب یہ خوشی کا موقع ہے، تو عاجزی سے داخل ہونا ہے شہر میں، اور جو تم پہلے کارستانیاں تمہارے بزرگ اور تم کرتے رہے ہو نا، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ خوشی کے موقع پہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ وہ یاشی کرے، اس میں عاجزی آنی چاہیے۔ اور کہا گیا تم نے جب شہر میں داخل ہونا ہے نا، تو یہاں پر تم نے حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا بالکل جس طرح پہاڑ ہونے نے، یہ ان کی عادت تھی، انہوں نے یہ لفظ بدل دیا، حنتاتن، حنتاتن، بالی میں دانا، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، یعنی بات ہی بدل دی۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی کرتے تھے، سمعنا و اطعنا کہا گیا، سنو اور اطاعت اختیار کرو، تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، سمعنا و اطعنا، وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا اور نافرمانی کی۔ اب کسی کامل الایمان مومن نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو کہیں گے اپنے کانوں کا علاج کراؤ، ہم تو اطعنا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ زبان مروڑ مروڑ کے اس طرح کی باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح، آپ کو پتا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا، راعینا کو راعینا، اے ہمارے چرواہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا، تم ہی چھوڑ دو یہ لفظ، راعینا نہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، بلکہ کہو انظرنا، انتظار فرمائے، ہماری طرف متوجہ ہو، نظر کرم فرمائے، یعنی بات سمجھنی ہے دوبارہ ریپیٹ کرنا۔ تو یہاں پہ وہ ذکر آ رہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ کہو کہ حطتن نہیں کہا، وادخلوا الباب سجدا، اور جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے دروازے سے۔ وہ اتنا بڑا دروازہ ہے شہر کا، یہ نہیں ہے کہ جو دروازہ چھوٹا تھا، کہا گیا کہ داخل ہوتے وقت تمہارے سر جھکے ہونے چاہیے اللہ کے سامنے شکر کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ پہ داخل ہوئے ہیں مکے کے اندر، آپ کی مبارک کونی جو ہے اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی عاجزی کی وجہ سے۔ حالانکہ فاتح ایسے شہر میں داخل ہو رہے ہوں کہ جس شہر کے لوگوں نے راتوں رات 52 سال کی عمر میں پوری زندگی کی 52 سال وہاں مکے میں گزرے، رسول اللہ کو نکلنے پہ مجبور کیا، تو تکہ بوٹی ہو جانی چاہیے تھی۔ آپ نے وہی بات کی، لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو سفیان کے بارے میں ہی کہہ دیا کہ جو اس کے گھر میں گیا امن پا گیا، ٹھیک ہے، جو اپنے گھر میں رہا وہ بھی امن پا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو کہا گیا کہ حطتن کہنا ہے، جھک کے داخل ہونا ہے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ لیکن نہیں ہوا، فبدل الذین ظلموا منہم، تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے بات قولا غیر الذی قیل لہم، کوئی اور جملے اس کے بدلے بولنا شروع کر دیے، حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کے بدلے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ پلیگ کا مرض آ گیا تھا، طاعون کا، اور لاکھوں بنی اسرائیل اس مرض میں مارے گئے۔ آسمان سے اللہ نے یہ عذاب کی شکل میں ان پہ طاعون کا مرض مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن اس امت میں بخاری مسلم میں ہے کہ یہ رحمت ہے،
جو طاعون کے مرض سے مرے گا وہ شہید لکھا جائے گا، لیکن بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذاب کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہیں نا وہ کرتوتوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات انسان نے کرتوت ایسے کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں اب پیغمبر جب موجود نہ ہو تو آپ جو بھی تکلیف آئے اسے آزمائش کی طرف منسوب کریں گے، کسی کی سزا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بریلویوں پہ آزمائش آئے تو دیوبندی کہیں گے یہ عذاب ہے، اور دیوبندیوں پہ آئے تو بریلوی کہیں گے عذاب ہے، وہ کہیں گے ہم پہ آزمائش ہے۔ دیکھ لیں، یعنی جنید جمشید صاحب شہید ہوئے، دیوبندی کہہ رہے تھے شہید ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کس طرح کی موت اس کو ملی ہے۔ اب دیکھ لیں، ہر بندے کی اپنی ڈاکٹرین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر آسمان سے نازل ہوا ایک عذاب، وہ طاعون کی شکل میں نازل ہوا اس ظلم کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔